امام شفقت رضا شفقت آف لاہور خطاب فرمائے سے سارے مومنین مہربانی کر کے جلدی جلدی مبارکہ تشریف لے آسو نعرہ پہلے تمام مومنہ موالیاں داراں عزاداراں مختوم عالمی آمدی دنیا تے آمد دی دل دی اتھا گہرائیاں تو مبارک بات پیش کریں جی خیر اور دعا ہے کریم اللہ بڑے سے مقدس جگہ تے چھڑایا نہر واجب الاحترام عزت ماب بانیان جشن لکھو خلوص تمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اللہ اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما آمین سارے اکنا جی توڑے واسطے دعا کر رہے ہیں بہت بڑی خوشی دی شب ہے سادات دے ویڑے دے بہت بڑی خوشی ہے یقیناً جڑے خالی جھولی آئے اور انشاءاللہ اس رات جھولیاں بھر کے جاؤ گے توڑے واسطے دعا کرنے لگا ذرا اپنی گلاں چھڑ کے تے دیکھو میرے لے پاسے کہ میں گزارش کی کر رہے ہیں دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار میں صحت کلی عطا فرما جڑی جھولی بے اولاد نے ذکر صدقہ حیاتنے والی ماتمی عطا فرما جتنے بھی مومن بزرگ نوجوان چھوٹے بھائی مقصد ہے کہ پاک جشن اشتورہ ہے پاک سیدہ کریم لائے تمام نیک مقاصد پورے فرماوے لکھاں دعاوں دی اکا دعا حجت اللہ امر اللہ بقیت اللہ شہن شاہ معظم امام اصل مالک جلد از جلد ظہور فرما صلوات علیہ پچھلے مل کے ایسی تلاوت فرماؤ بڑے سارے سارے میں گناہ معاف ہو جائے حکم دی تعمیل ہو گئی بعد وفا ہو گیا جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی اجازت ہے سجدے ذکر پیش کرا بہت شکریہ جی نوکری دا آغاز چند مصرے جناب دی نفیس سماعتوں دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس تو بعد فیصلہ کریں گے کتنا پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ بہت مہربانی امام حسین کو نظر رکھیں بس تھوڑی تھوڑی طبیعت بڑھاؤ گے تو دل چاہ رہے کہ طویل سفر کیتا ہے تو علی محمد بھائی جانوں نے در حکم دی تعمیل الحمدللہ بعد وفا ہو گیا تھوڑے تھوڑے ذہن ملاؤ گے تو میرا دل چاہ رہے چھوڑی جی نوکری جناب دی خدمت اس میں گوشت گزار کرا جتنا سونا تسا سماعت فرمائے دل چاہ رہے اس میں سونیاں کر کے اگلی 4 سطرہ تلاوت کر دیں خدیجہ کبرا کے پاک گھر میں نبی کی پہلی دعا ہے زہرا مہربانی جی خدیجہ کبرا کے پاک گھر میں نبی کی پہلی دعا ہے زہرا زمانے بھر کی حیا کے سر پر خدا نے جو دی رضا ہے زہرا اے او ذکر جتھے گونگے نوی زبان دل جن کائنات خالق زبان عطا کی تھی تو پھر وہ جان بوجھ کے نہ بولے تو پھر گلوں دی مرضی دی کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں ہمارا ذکر سن کے ہمارے جشن میں ہمارے فضائل سن کے تم اتنا بولا کرو تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا عظیم عبادت ہے اس جشن سے بولنا چوتھی مصرت نگارے خدیجہ کبرا کے پاک گھر میں نبی کی پہلی دعا ہے زہرا زمانے بھر کی حیا کے سر پر خدا نے جو دی رضا ہے زہرا علی ہی سارے پیغمبروں کے مشکل میں کام آئے علی سے پوچھو وہ کہہ رہے ہیں میری مشکل کشا ہے زہرا شاباش ایک معیار ہے ہاتھ اچھاوے حیدری بہت شکریہ امام حسین نے ہاتھوں نے صدا سلامت رکھا چلے ہاتھ کسی نمین ہے جو محتاج نہ مہربانی بھائی جان جوانی سلامت اسی جی ہو علی ہی سارے پیغمبروں کے مشکل میں کام آئے
علی سے پوچھو وہ کہہ رہے ہیں میری مشکل کشا ہے فرنٹ دے بہ کے لالا کی چادر لئیے بزرگ چادر لین تے انہاں دی تے گل سمجھ آؤندی ہے تسی نوجوان ہو خوب کہا بعد بھی بنو چلو 4 مصرے مزید تلاوت کر دے جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے اور یہ بات ہم نے سنی ہے زبان احمد سے جو اپنے باپ کی ماں ہو بطول ہوتی ہے گالی چوا کے خراب ہو گئی ہے کہ کچھ بندے کھاندے بھی علی دا پہنے تو کچھ بندے بھونکدے بھی علی دا پہنے تو میرا دل چاہ رہے سپیکر دے سامنے کھلو کے عظیم عزادارہ دی بزرگاں دی بھائیاں دی موجودگی دے وچ اس بندے نے ایک مشورہ میں ضرور دے ماں میں آکھ رہے تم بوس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے تم بوس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے ہاتھ اچھا دیکھنا چاہنا کوئی سنی بیٹھے ہو چپ کر کبھے میرا شیعہ دے گھر جمعے ہوں ہاتھ اچھا دیکھنا چاہنا میں آخریا تم بوس کی گاڑی سے ادھر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے حیدر سے عداوت ہے تمہر کیوں نہیں جاتے اٹھا ہے دنی بہت پروانی بھائی کب کرو گے کب کرو گے بھائی اٹھا ہے دنی انہاں نوجوانہ دی کیا بات خالی کے نحتوں نے صدا سلام پھر آکھاں سردہ پروگرام میں دوبارہ پڑھا تم دوس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے یہ ولایت علی دی گرمی ہے چادر لے گئی ہیں تم دوس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے حیدر سے عداوت ہے تمہر کیوں نہیں جاتے ختم کر امام حسین سرکار بڑی نسلہ تلام کرتا یہ ذکر یہ عزاداری امام حسین سرکار دی مالک اللہ بڑی نسلہ چیاری حسین یہ ذکر دے صدقہ مالک اللہ میرے بھائیاں دی توفیقات مزید اضافہ اس جگہ نو اس نگری نو مالک اللہ شیعہ سنی سمیت سارے کا قیامت مالک آباد شاد رکھا چونکہ آمد ہے میری مرشدزادی دی تو اس سے حوالے دینا سب تو پہلے ایک نظم دا میں سناؤ کیتا ہے اسے بی بی دی عزت ایک نظم ہے جناب دی نفی سماعت سے حوالے کرا پھر اس کے بعد لین جانے تے سفی حسین حکم کافی سارے نے مگر میں کوشش کروں گا کہ سارے دے تھوڑے تھوڑے حکم دی تعمیر ہوگی قلب نبی پہ ہیں گواہ آیات فاطمہ بھجن گل پتہ کی ہے نوجوان بیٹھے پاک بی بی دے ذکر دے صدقہ تسی جوانیاں مانو امام حسین کوئی دکھ نبی کری ایسی لکھاں کروڑاں خوشیاں دیکھنی مالک و نصیب فرمائے مسافران امام حسین ذاکران اتنی بڑی شبد وچ جھولی چاہ کہ میں تواڈے واسطے دعا کرتا ہوں گزارش کرن دا مقصد یہ ہے کہ گل میرے کو بڑی مانگی ہوئی تے سستی کر کے میں کدی دتی نہیں تے مانگی دے وچ شامل میں ایو ہی آکھیاں تواڈے کول نیاز دے طلبگار نہیں فقط داد اور دعا دا طلبگار اور داد اور دعا اے میرا حق ہے اے جڑا میں تواڈے تک پہنچا رہا ہاں اے تواڈا حق ہے اے تواڈی امانت ہے اگر میں تواڈی امانت وچ خیانت کراں تے میں لعنتی ہاں داد اور دعا میرا حق ہے اگر تسی خیانت کرو میں تواڈے حق وچ پھر بھی دعائی کروں تو یہ ہے میری گزارش ہے
قلب نبی پہ ہیں گواہ آیات فاطمہ قلب نبی پہ ہیں گواہ آیات فاطمہ. اتنا بڑا مصرع پڑھنا خدا کی قسم یہ دعا کریں ان کی دعا کم ہے جتنی بڑی میں بات کرنے جا رہا ہوں. قلب نبی پہ ہیں گواہ آیات فاطمہ قلب نبی پہ ہیں گواہ آیات فاطمہ غائب ہے خدا ہے یا تیری ایک ذات فاطمہ. لکھا سلام میرا امام حسین تو نباد رکھے خدا دے رسول میں راضی کروں گا امام زمانہ تو نباد رکھے غائب ہے خدا ہے یا تیری ایک ذات فاطمہ. بندہ نہیں عقیدہ سفر کرے گا سب کے زداد اشعار دے نال تے دا کافی استعمال ہوئے میرے سخت مری نال پیار کر دیو. آیات فاطمہ ذات فاطمہ آیات فاطمہ ذات فاطمہ آیات فاطمہ ذات فاطمہ میں گل کریا کھڑیاں حسنین کا ظہور مسلم پہ ہو سکی وجہ اللہ لے کے آیا ہے بارات فاطمہ. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں صدا سکھی رو بھائی جانا یہ حد صدا سلامت رہا مل کے حیدری. میری محنت مکمل ہو گئی. وجہ اللہ لے کے آیا ہے بارات فاطمہ. بھائی جان لفظ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی نجات دلانے والی. آخری بھائی نے سر چاونا شیر جناب کے حوالے کر لگا سرور خدا سے پوچھے گا امت کا فیصلہ اللہ کہے گا باپ سے کر بات فاطمہ. سبحان اللہ کروڑا سلام میں بھائی امام حسین تو نباد رکھے یار پاک بی بی بڑی نسلہ دے نام فرماوے ہاتھ اونچا دیکھنا چاہنا ہے دری. کرن ڈالیں توڑے پروگرام میں دوبارہ پڑھئے اچھا نعرہ ہے دری. سرور خدا سے پوچھے گا امت کا فیصلہ اللہ کہے گا باپ سے کر بات فاطمہ. سترہ میں تم سنا لگا پتہ نہیں دل لگا رہی ہے کس معیار پہ کس نہج سے اس نوکر یہ صدر وصول کرنگے آخری بند تی سر چاونے گا حسین اتنی قوابہ کرو مصر دہا کداوے سجدہ سجدہ خدا کو کر کے فقط اپنی تصویر
سجدہ خدا کو کر کے فقط اپنی کسب میں غازی کو مانگتی رہی دن رات صورت آخری بھائی دے سر چونے سب کر لگل کریا کرے ہر ایک میدان میں وہ کیوں ہوتا ناکامیاب تیرا علی کی پوست پہ ہے ہاتھ فاتحہ پوست پہ ہے ہاتھ فاتحہ بندہ گل کر دینا کہ میری دعا پوری نہیں ہوتی اتنی بڑی شب ہے میں امام حسین لگا کے جھولی پھیلاؤ میں شعر سنان لگا اس شعر دے صدقے دے وچ انشاءاللہ کوئی بھی جھولی خالی واپس نہیں جائے آخری بات دے سر چمنا بدلتی ہیں برے حالات فاتحہ اللہ اکبر اللہ اکبر آدم سے ہو یہ کہنے لگا خلد میں سنو ایسے بدلتی ہیں برے حالات فاتحہ امام حسین بادشاہ عزت جو کافی سارے بھائیاں تو حکم بھی ہے کہ اس نظم دے چند مصرے ضرور تلاوت کرو کوئی بھی پروگرام ہوئے تا امام حسین بادشاہ عزت ہے جہاں حسین کا سجدہ سجدہ دکھائی دیتا ہے پھر ہوندہ کیے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے بہت بڑی صدر پاک سید علی عزت دی جناب نفی سماعت کے حوالے کر لگا وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے بھائی جن میں گل کریا کھریاں نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین
نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا، اسی کے نور میں اللہ امام حسین کو آباد رکھے، بسم اللہ پڑھیں۔ اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ آج سیٹ سنا لگا تحفہ ہے تھوڑے واسطے، ہر گل ہر بندے واسطے نہیں، 5 12 14 بندے سمجھ کے بولن، میں اگلی منظر کی جانتے تے شفقت رضا توڑے حق اس دعا کرتا جائے گا۔ سجدہ دکھائی دیتا ہے، کعبہ دکھائی دیتا ہے، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ لکڑی آکھریاں وہ جس مکان پہ آدم سے عیسیٰ تک نہ گئے، وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مولوی ایک مفتی ٹی وی تباہ کیا مفتی منیب الرحمان آکھے میں کسی کتاب اچھ نہیں ملیا، یزید آکھے وہ حسین کو قتل کرو، اس آکھے میں نہیں مندہ یزید حسین کا قاتل ہوئے، جڑا ڈرتا ہے بے شک نہ بولے، نہ اس بندے دی داد لوڑ ہے شفقت دانو، نہ اس بندے دی دعا لوڑ ہے۔ لگ جشن پہ چلے سپیکر نے سامنے کھلو کے اس مفتی دی آگ کے چل پا کے شفقت دانا چیلنج کر کے گل کڑیا کرے، تبھی تو چل رہا ہے جہاں حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک کو کام کریں، حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے۔ شیر سنا لگا، شیر میں کم پڑھتا بہت زیادہ پڑھتا، میں اٹھے ہیں جتے خریدار نظر آنا، مگر الحمدللہ اتھے لفظ ضائع ہونا فی الحال امکان نظر نہیں آ رہے ہیں، بڑی میان سماعت کے بھروسہ کر رہے ہیں۔ بالکل نمہ تخیل لالا جی بڑی نفیس زینہ دے حوالے کر لگا، خدا کے سارے ہیں بندے مگر عقل کو بلا، یہ حر حسین کا بندہ دکھائی دیتا ہے۔ شاباش، جیسا ہاتھ اونچا ہمیشہ اونچا رہے، حیدری مزید اضافہ سوزیاں جناب دو ترائے قصیدہ سنائیے، ٹھیک ہے جناب؟ اتنی محبت دلال کچھ سواد فرمایا، اتنی محبت دلال انشاءاللہ میں نوکری جناب کی خدمت پیش کرتا رہوں گا، چونکہ امام وہ ہوندہ ہے جڑا آن والے وقت نو بھی جانتا ہوں۔ اور گل تیرے مقدر دی تو امام وہ بنا لے میں جنہاں میں نہیں پتہ لگتا کہ چولہ تھلے بوٹیاں ہیں نہیں یا کوئی نہیں، تو جو ہے تو مرشد علی اس وقت میں بھی جان دیں کہ کچھ بندے اٹھ کے آکھن گے ایسا حد تک علی نہ منو، ایسا حد تک نہ منو،
ایتھے علی نے منو ایتھے علی نے نہ منو تو مرشد علی اس ویلے منبر کوفہ تے بیٹھ کے اج دے لوگاں دے پاس مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے میرے دل چاہ رہے قصیدہ جناب دی نفیس سماعت دے حوالے کراں بادشاہ علی اج دے لوگاں دے پاس مخاطب ہو کے فرمائے مرشد علی فرما رہے نے میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے جناب بادشاہ فرما رہے میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں نجف دیوالی فرما رہے نے میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں اگر تم مسلمان ہو لا الہ کے نکالو گے کیسے مجھے میں کلمے میں رہتا یا علی اگر تم مسلمان ہو لا الہ کے نکالو گے کیسے مجھے میں کلمے میں رہتا ہوں میں کلمے میں رہتا ہوں مرشد علی تمام لوگوں کے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میری آنکھیں اے نورا میرا چہرہ وجہ جشن منانا ہے نا آخر بلد سر چبا سے فرما رہے ہیں میری آنکھیں اے نورا میرا چہرہ وجہ ہر آیا جس سے ہے وہ میں ہوں بسم آخر بھائی دن سر چاونا پردے میں رہتا ہوں کلمے میں رہتا ہوں بادشاہ علی فرما رہے نے میری آنکھیں اے نورا میرا چہرہ وجہ ہر آیا جیسے ہے وہ میں ہوں بسم اللہ نور جلی سے علی ہوں نور جلی سے علی ہوں نہ ہو سکے نسہری تبھی او میں سجدے میں رہتا سبحان اللہ نہ ہو سب مسحری تبھی میں سجدے میں رہتا ہوں امام حسین کو آباد رکھے میں جس ٹائم دل چاہوں تو داد بھی لے لوں تو دعا بھی لے لوں اور جو ہے میری گزارش دے وکھرا یہ طرز ہے اس نا چیز دے لاہور علی آقا ذاتی دا قصیدہ توڑے حوالے کرنے لگا آخر بندے تو سر چمڑا موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے کیونکہ لاہور علی ملکہ دی نگری دا ذاکرہ پھر میں کوشش کرتا پاکستان چوں یہ ملک دوبار جاواں انہیں بھرا دی عزت دی سطر ضرور پڑھا جنہ دلہ تے حکمرانی ہے وادی شہنشاہی جڑے علم لانا تے علم چمنا ثواب سمجھتے ہیں میں آخریا موجز نما دمشق تو دریا اداس ہے 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 عباس تیرے نام دی پانی نو پیاس ہے سبحان اللہ ہاتھ اچھائے حیدری
सुबाम दी पानी नू प्यास गल करी आखरे अब्बास दे जलाल विच जुल जलाल है जहरा दे हर नमाज विराजे दे नाल है अब्बास दे जलाल बदौलत भर कमाल है जहदे गले रसूल दे महफूज हाल है महफूज हाल है महफूज हाल है लहजा तेरी जुबान दा आयत शनास है लहजा तेरी जुबान दा आयत शनास है ताइयों ते हुन यजीदियत दा सत्यानास है सुभान अल्लाह क्या कहने लहजा तेरी जुबान दा आयत शनास है ताइयों ते हुन यजीदियत दा सत्यानास है आखिरी भाई ते पूरी तवज्जो रहे मिंबर हुसैन ते खलोता जितने करबला दे सवार बैठे हो मेरी गल दी ताईद फरमाओगे जेड़े नहीं कि मैं झोली चाह के दुआ कर रहा मौला सानू ने इस काफले दी सूरत विच अपने रोजे दी सवारी नसीब फरमाओ और तुसी जाके देखो भाईजान करबला दे मैदान विच कैसी मेहनत है अलमाले बादशाह दी मोहम्मद खुदरा इस शकीनो सिला कैसे दी पे गल करिया खरिया तू काबा इंज बनाया है खैमा हुसैन दा हुन तेरे रोज़े नाल है रोज़ा हुसैन दा तू काबा ये बनाया है खैमा हुसैन दा हुन तेरे रोज़ नाल है रोज़ा हुसैन दा तू काबा ये बनाया है खैमा हुसैन दा हुन तेरे रोज़ नाल है रोज़ा हुसैन दा तू पालिया जहान नू सजदा हुसैन दा तेरे अलम चुंड सताए चेहरा हुसैन दा सुभान अल्लाह या अली सारे आखना जी बिल्कुल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं जिसमें सांस लेता हूँ हवा करबल से आती है मैं जिसमें सांस लेता हूँ हवा करबल से आती है मेरे दिल के धड़कने की सदा करबल से आती है सरे मिंबर में कहता हूँ मेरा शब्बीर राज़िक है सदा लंगर पे पलता हूँ ग़िज़ा करबल से आती है सदा लंगर जी अच्छा चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत कम पढ़े मेरे ख्याल एक या दो मरतबे मैं तिलावत कीता है मगर दिन रात नौकरियां सफर भी ढेर सारे ने मगर उस शेर नूं सुनने वास्ते फिर बात भी उत्ते जानी चाहिए मैं कोशिश करता हूँ सोजी नूं बहा के फिर तुहानूं शेर एक सुना देंगे बड़ी शेर पता नहीं मैं इतना ज्यादा पढ़े भी नहीं कितने सुने मगर सुन ले एक सलवात पीछे मैं सोची ना ना कभी लगो ते दी से सुनाओ नहीं से नाराज एक सलवात शायद सवाल मिल कुछ आवाज सुनाओ अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है हजार जतन के बाद कहीं जाके खुदा मिलता है 71 लाशें उठा के जो सजदे में सर रखे उसे जाके नहीं आके खुदा मिलता है दुआ फरमाना जी दुल्हा बना है गाजी हाथ चला के बोलो क्या कह रहे इमाम हुसैन दोनों बात रखे जहरा हुई है राजी दुल्हा बना है गाजी जड़ा दुल्हा बनता है ना उनके लिबास बात
تسی جان دے ہو گانا بھی بند ہے مہندی بھی لاؤں ہے تے جڑے ویلے وفا دا بادشاہ دلہا بنے مہندی کی میں لگی گانا کی میں لگے آخری بھائی دے سر چونا اِنَّا انزلنا نے آ کر گانا سجایا ہاتھوں کی تکبیر کی خاطر کعبہ میں دلایا لطف لینے میرے حسین اِنَّا انزلنا نے آ کر گانا سجایا ہاتھوں کی تکبیر کی خاطر کعبہ میں دلایا توحید مسکرائے قرآن لکھتا جائے ایسے سجا ہے غازی قرآن لکھتا جائے ایسے سجا میں تو اپنی کیفیت بیان نہیں کر پتہ نہیں میں پڑھ سکے میں کم از کم میرے پر ہوگا تمہارا پرواز کر کے 17 پڑھ القاضی تردلے پاگلوں تو تیار ہوں دے نا میں عام دنیا داری دی گل نہیں کر رہا کمرے بنی ہاشم دی گل کر رہا آخری بھائی دے سچ ہونا علماء کو تیار کہیں کیتا ہے دیکھی میں کیتا ہے این اللہ آنکھوں میں دیکھو سرما حسن لگائے ہاتھ سلامت ہوتا ہاتھ اچھا بھی کر جانا یعنی کوئی مجبوری ہو بے شک ہاتھ بن کو ہوئے ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اچھا ہوئے ہے بری آنکھوں میں دیکھو سرما حسن لگائے آبے کوثر لے کر نانے سے شبیر پلائے ان کے سبھی خزانے آنکھوں میں دیکھو سرما حسن لگائے آبے کوثر لے کر نانے سے شبیر پلائے کن کے سبھی خزانے بارات نور کی ہے ہمراہ چلا ہے غازی
मखदूमत वाली नस्ल तराम फरमावे बारात नूर की है हमरा चला है गादी तुर पे अलमाले दी बारात जेड़े वेले जनाबे लबाबा खातून दी हवेली दे करीब आई जनाबे अब्बास दे हरम दे तारीख में दो नाम लिखे जनाबे ज़किया खातून भी लिखे ते जनाबे लबाबा खातून जनाबे लबाबा खातून दी पाक अम्मा टुरदे टुरदे उस वेले बेटी दे करीब आए ने जेड़े वेले अलमाले दा पहला कदम जनाबे लबाबा खातून दी हवेली दे अंदर आया ते जनाबे लबाबा खातून दी पाक वालदा बेटी दा सर चुक के फरमा रहे ने लबाबा बेटा जेड़े वेले दी बारात आई है तू वेड़े दे विच कोई तब्दीली महसूस कर रही है और जी अम्मा जान फरमाया बेटी कैसी तब्दीली महसूस की थी सर चमड़ाने में हुस्न जनाबे लबाबा खातून अपनी वालदा के पास मुखातब होकर फरमा रहे ने घर की चादर पे ये देखो पाँव जब रखता है आंगन देखो मेरा अम्मा अरिशे उला लगता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा है छोटे भाई ने नहीं समझ आ जाए और फिर तीसरी लाइन में एक बात इस्तेमाल की थी एक लफ्ज़ भाई ने इस्तेमाल की है क्योंकि तुसी रोज आकर मौलवियों दे इम्तिहान लेंदे मन जाइदा लेंदे ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ तीजी सतह से भाई ने एक लफ्ज़ लौटा इम्तिहान है आखिरी बंदे ते सर चुने का हुसैन बीबी मुखातिब होकर फरमा रहे हैं घर की चादर पे ये दुल्हा पाँव जब रखता है आंगन मेरा देखो माँ अरिश उला लगता है रुतबा तबीयत घबराहट नहीं मूड है ना सुनने वास्ते शाहज़ादा अमीर कासिम का खुतबा फज़ैल शाहज़ादा क्योंकि मौजू मुश्किल होंगे अक्सर आखिरी नुमाया कराम इस मौजू से मसाइब पढ़ते हैं मगर मेरा दिल चाह रहा है तो फज़ैल का एक खुतबा सुना 10 मुहर्रम के करबला दे मैदान हसन दा नफीस बचड़ा घोड़े दी जीत ते सवार होकर मैदान करबला दे विच आए उमर इब्न साद कमीने दी निगाह पे सारे अपदेश इस मलून दा नाम करो ढेर सारे सवाल कमीना में कहंदे हुसैन को कोई जवान कोई नहीं तो बच्चा भेजे जंग करने वास्ते बच्चे दा नाम या जलाल आगे मीर कासिम ने चले थे मुखातिब के फरमा रहे कमीना बच्चा किसनु आखी तेने पता नहीं मैं कौन हां बोली बोली है ना मौजूद है बोले करो यार जान जाने हैदर अली ये भी अली की मेहरबानी है क्या बुढ़ापा है क्या जवानी है
اسد زینت لوگ نے تو جانتا نہیں کائنات دے خالق نے اس رحمان اللہ نے اس غفار اللہ نے اس آل محمد رو کیڑے کیڑے اختیارات دے کے نوازے تن خبر نہیں لیکن گھبرا کے اچھا شہزادہ اپنا تعارف کرواؤ اپنے اختیارات بیان کرو پہلی سطر تو میں اندازہ کروں گا کہ کتنے شعر پڑھنے چاہیے نے ایک قصیدہ تسی کس حد تک سنو گے سماعت فرماؤ گے یہ اگلا قصیدہ پڑھا گا اس آگے اپنے اختیارات دسو شہزادہ میر قاسم فرما رہے ہیں بہتے دریا بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں اختیارات پڑھ رہے ہیں شہزادہ میر قاسم نے سر چپنا بادشاہ کرے ہیں بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہتے دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بن کے آپاس میں دنیا کو مٹا سکے سلام ہے بھائی سلام ہے خدا دی قسم را دی کھلوتا پاک بی بی پانا باگر کے ہاتھ اچھا حیدری پھر دو جنارہ حیدری تریچہ نارہ حیدری چوتھا نارہ حیدری پنجتن مننا لگو بھاگ بلند کر کے پنجوہ نارہ حیدری جوتی میں چھپا سکتا ہوں بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں اختیار پڑھنے لگا حسن دے امیر پتر سرچہ میں آدھا حسن بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں ایک امینہ بے کجا شہزادہ اپنا مزید تعارف کرواؤ مزید اختیارات بیان کرو شہزادہ میر قاسم خطبوں کے فرما رہے ہیں میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے قیامت کی ادا شامل ہے میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے اللہ ہاتھ شیعہ دنا میں جگہ اچھا نہیں ہو سکیا سنی بے شک چپ کر کو بڑے شیعہ بندہ ہاتھ اچھا کر نہیں سکتا کے حملے میں خدا شامل ہے میری آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤ گے منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے صدر سننا منہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکے آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکے سبحان اللہ نا 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 جنہیں میرا دل چاہ رہے بھائی جنہیں جنہیں میرا دل چاہ رہے اس علاقے دے حساب نال اپنے گران دے حساب نال اس پینڈ دے حساب نال بہت بڑی داد اور دعا کی مگر نہیں جنہیں میرا دل چاہ رہے داد اور دعا یہ دی ہونی چاہیے جنہی میں نے بھی یاد کرے جنہی تو بھی یاد کرے امیر قاسم فرما رہے ہیں آگ سورج میں لہروں میں لگا سکتا ہوں تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں تاریخ چل ہے ابن سعد کبھی نہ گھبرا کر شہزادہ شیطان خبر نہیں یہ جڑی 9 لاکھ فوج ہے اس دے وچ بڑے بڑے تیر انداز موجود ہیں بڑے بڑے تلوار زن بڑے بڑے جنگجو سچ جاؤ بڑے بڑے بہادر اس کمینیا کے بڑے بڑے بہادر جلال آگے امیر قاسم نے چہرے تھے تلوار نیا مش کر کے اس کتے دے سینے تے رکھ کے 9 لاکھ فوج دی آگے چل پا کے فرما رہے ہیں میں مباہلہ کی صداقت میں
چلتے ساتھ کا والا میری دہلیز پہ آدم بھی دعا کرتا ہے میرے دہلیز پہ آدم بھی دعا کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کرتا میں جو کہتا ہوں وہی میرا حسن مولا میں نے طاقت دے میں جو کہتا جنہیں میرا دل میرا صدر پر تو سنا اور اس سارے مجمع میں بولر بھی اتنی خیرات دے کہ وہ حق بندہ کو نبی پتر دی عزت ہے وعدہ کرنا مجمعوں میں وعدہ کرے سر سرنا میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کہتا ہے بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکے بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں تیرے ہر مرد کو عورت میں بنا سکتا سبحان اللہ ہاتھ اچھائے سبحان اللہ آج بھی لکھا آباد رکھے مہربانی بھائی مہربانی امام حسین آباد رکھے سالانہ پروگرام دوبارہ پڑھیے اللہ شہزادہ میر قاسم نولک فوج دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے ہیں میں مباہلہ کی صدا میں کسا گایا میں رمضان میں ایک ساتھ کا باغالا ہوں میرے دہلیز پہ آدم بھی دعا کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کرتا ہے بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکتا ہوں تیرے ہر مرد کو عورت میں بنا سکتا کیوں نہ کہ قاسم کی صورت میں یہ ہر دور کا حسن ہے پڑھیے لالا جی اس کا اجازت دے دو تو ایک شعر اور پڑھیے اس کا پچھلے صاحبان میں بھائی جان آخر بھائی دے پوری توجہ رہے اپنے قلونی آخر لفظ کتاب جنہیں منو ان اوہ روایت پہ پڑھی ایک کمینہ ویکھا جا قاسم شیطن خبر نہیں اے جڑی نولک فوج اس طرح بڑے بڑے قاری قرآن بڑے بڑے حافظ قرآن بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دی اولاد موجود ہے سر چاونا اس حد کے صحابہ دی اولاد موجود ہے شہزادہ میر قاسم نولک فوج دی آنکھیں چپا کے فرما رہے ہیں میرے لہجے میں اثر آج رسالت کا ہے میرے لہجے میں اثر آج رسالت کا ہے میرے لہجے میں اثر آج رسالت کا ہے میری نبضوں میں لہو کیوں کہ امامت کا شاباش شاباش
صدر سننا جو صدر واسطے شعر شروع کی ہے بے نمازی کو بتاؤں گا مسلح کیا ہے اپنی حیبت سے دکھاؤں گا کہ اللہ کیا ہے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھنٹے کا زیادہ پڑ گیا ویسے میں پتہ نہیں لگا واللہ بات میں نہیں پتہ لگا کہ گھنٹے میں کام تو نکل گیا چلو تھوڑی محبت البیت دوائیں چکے لاہوری ذاکرہ تو دل چاہ رہے سریکی کسی کا پڑھا حالانکہ لاہوریوں تو پنجابی قصیدہ یا اردو پڑھنا چاہیے مگر چلو میرا آج دل کر پہ کہ تھوڑی سندگلی دے سریکی قصیدہ پڑھی لالے جی قصیدہ میں اس بادشاہ دا تم سنان لگا جہد ناد صدقے دے وچ ذاکرہ نو کارا لبدو جو ہے اس سچیاں دا ممبرے تے سچی گل کرنی چاہیے جہد ناد صدقے دے وچ بدبخت نو بخت لگدا جہد ناد صدقے دے وچ بابا جی بے اولاد نو پتر لبدو قصیدہ سنان لگا نبیہ دے مقصد کا مشکل کشا سرکار علی بادشاہ دی عزت میں آکھرے ہیں علی نظر جس چہرے تے لکھے ہوا نظر آنا چاہیے تے آج کچھ نہیں ہونا تے پھر کدوں ہونا ہے میں آکھ رہا ہوں علی دی نظر خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلاون دی پئی سلامار کا ہاتھ چاہے آمد نہ ہوتی تو ہو سکتا میں شیر بھی نہ پڑھا کچھ عرصہ پہلے ایک ملعون بہو کے پاک محمد پاک دی دی عزت ہے قرآن دی قسموں دے واسطے میں آئے نامہ دے واسطے پڑھتا میرا دل چاہ رہے تو دوا بنا کے چونکہ کرسی لگنی پڑھو دے ماشاء اللہ دے پاک نبی دی میں بات کر کے میں سرخرو ہونا چاہ رہا ہوں گل توڑے مقدر دی سپیکر دے سامنے کھلو کے